وہ امام الانبیاء کہ جس کے صدقے کائنات مورد وجود میں آئی ہے، وہ نہ ہوتے تو کائنات کا کچھ بھی نہ ہوتا، جن کے توسل سے میں اور آپ ہم سب مسلمان ہیں۔ مگر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں وہ پیغمبر کہ جو اپنی زبان رسالت سے لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اس کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ جو مالک جنت ہے، جو مالک جنت ہے۔ مگر حضور نے یہ عمل کر کے کیا بتایا کہ کائنات کے لوگوں، اگر میرا کلمہ پڑھتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، تو یاد رکھو جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس نبی نے تو اپنی زندگی کی آخری نماز بھی پڑھی ہے، اس نے تو آخری نماز بھی نہیں چھوڑی ہے، وہ تو آخری نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ اور وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگیاں پڑھے نا، سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی، ایک لمحے کے لیے کبھی آپ نے نماز میں کوتاہی نہیں کی۔ سیدنا فاروق اعظم حالت نماز میں شہید ہو گئے مگر نماز نہیں چھوڑی، اللہ کا قرآن نہیں چھوڑا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک دشمن کے محاصرے میں گھر کے اندر نماز پڑھتے رہے۔ وقت آیا جب پانی بھی نہیں تھا وضو کے لیے، تیمم کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مولا کائنات نے کیا نماز کبھی چھوڑی؟ حالت نماز کے اندر زخمی ہو گئے مگر نماز کو نہیں چھوڑا۔ جمیع صحابہ کی تاریخ پڑھ لیں، ہمارے بزرگان دین کی تاریخ پڑھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا مسلمان عادل حکمران کے ذمے ہے، اس کی رعایا میں اگر کوئی نماز نہ پڑھے اس کو پکڑ کے قید کر دے، اس وقت تک تا وقت ہے کہ وہ نماز کا عادی نہ ہو جائے، توقع ہے کہ وہ نماز کا عادی نہ ہو جائے۔ یہ مسلمان حکمران کے ذمے ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی حکمرانوں کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جن کو ہم حکومت دے دیں، جن کو اقتدار دے دے، سب سے پہلا کام فرمایا وہ اللہ کی زمین پر عدل کو قائم کرے۔ دوسری بات جو قرآن نے کہی، فرمایا وہ نماز کو قائم کرے۔ اسلامی حکمران کے ذمے سب سے اہم ترین دوسرا کام یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد کہ سختی کے ساتھ اپنی رعایا کو نماز کا حکم دے، نماز پڑھے، صرف ترغیب نہیں، سختی کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے دیکھو کسی مسئلے پہ آ کے شریعت نے یہ حکم نہیں دیا مگر نماز کے لیے کیا کہا؟ فرمایا تمہارا بچہ 5 سال کا ہو جائے تو کیا کرو؟ ترغیب دو، سکھاؤ، ترغیب دو، اس کے سامنے پڑھو۔ 7 سال کا ہو جائے پڑھنے کا حکم دو۔ حالانکہ شریعت کا اصول ہے احکام شرع بالغ ہونے کے بعد نافذ ہوتے ہیں، مگر نماز کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بالغ ہونے سے پہلے اس کو نمازی بنا دو، تاکہ جب بالغ ہو جائے تو پھر یہ نماز کا اس قدر عادی ہو کہ ایک دن بھی رب کی بارگاہ سے غیر حاضر نہ ہو۔ اور کہا 10 سال کی عمر میں سختی کرو، سختی کرو۔ یاد رکھو میں آپ ہم سب شامل ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کو 10 سال کی عمر میں نماز کی سختی کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں بھائی، دعویٰ ہے۔ ہم سکول کی سختی تو کرتے ہیں سکول کے لیے مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، جو ہم سے بن پڑے، پیار سے، محبت سے، لالچ سے، جو ماحول بن پڑے۔
جو جدید ماحول میں ہم اس کو ہر قسم کا لالچ دیتے ہیں، سکول جا، اچھا سا پڑھ، یہ بھی لے دوں گا، یہ بھی لے دوں گا، یہ بھی لے دوں گا، اور جب نہ مانے تو آخری اربا، آخری تجربہ پھر ہم مار پیٹ کا بھی کرتے ہیں، اور وہاں ہم اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اپنی قوت بھی لگا رہے ہیں، اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، کس کے حصول کے لیے؟ دنیا کے حصول کے لیے۔ یہ پڑ جائے، کیا ہم نے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، کہ ہم نے اپنی اولاد کو اتنی سختی سے کہا ہے کہ بیٹے نماز نہیں چھوڑنی، ایمان نہیں پورا، کیا کہا کسی نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بندے خدا کے ضرور ہیں مگر بندگی نہیں کرتے، بندگی نہیں کرتے معذرت کے ساتھ۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم ہر بات کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں، کبھی ہم نے ہفتے میں ایک دن یا 15 دن میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن اولاد کو بٹھا کے یہ بات سمجھائی ہے کہ بیٹے نماز اللہ نے فرض کی ہے، نماز پڑھا کرو؟ اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائی ہے؟ نہیں سمجھائی نا۔ ہم نے کبھی گھر میں نماز پڑھ کے دکھائی ہے ان کو؟ نہیں دکھائی۔ یہاں تو گھروں میں جائے نماز نہیں، ہر چیز ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، مگر گھروں میں نہیں تو دو چیزیں نہیں، اگر ہیں تو وہ کہیں ایسی جگہ پہ رکھی ہیں الا ماشاءاللہ۔ ایک گھر میں ہر چیز رکھنے کی جگہ ہے، قرآن رکھنے کی جگہ نہیں رکھی، اگر رکھا ہے تو غلاف میں بند کر کے اتنا اونچا رکھا ہے کسی کا ہاتھ ہی نہ جائے۔ جائے نماز ہے ہی نہیں، اگر ہے تو کہیں ایسی جگہ رکھا ہے کوئی مہمان آ کے اگر مانگ لے تو نکال کے دینا پڑ جائے، اگر کوئی آ جائے تو نکال کے دے دو۔